DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ایک شخص مسلسل ریاستی اداروں خصوصاً پاکستان کی فوج کے خلاف اشتعال انگیز بیانیاں بنا کر دشمن قوتوں کے مفاد میں پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے، ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا ویلاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے۔ اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے۔ ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو، ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ That person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، IMF کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle۔ آپ اپنی سیاست خود کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں۔ اینڈ اف دیٹ از اے کنسٹرکٹیو آبزرویشن، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، یو آر مور دین موسٹ ویلکم۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا، عزت دلوائی۔ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں، اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں، تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا، آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا، آپ کے مدارس پہ حملہ کیا، آپ کی خواتین کو شہید کیا، تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی، یہ تو صرف سیاست کرتی ہے۔ تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا، پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حکومت ریاست ہوتی ہے، اس کے ادارے ہوتے ہیں۔ وی آر جسٹ ون ویری امپورٹنٹ بٹ ون انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ، بیکاز دیٹ پرسن، اس کی پوری سیاست ریاست کے اس ادارے پر ہے۔ ہم کہتے ہیں تم سیاست کرو نا۔ ہمارا جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں، ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں، ان کے اشاروں پہ، ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ، اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے، اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا، لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے۔ جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے، وہ آج تک کسی نے دی ہے؟ یو اٹیک دیٹ پرسن، وی آر ون اینٹی۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے۔ ڈال ہی نہیں سکتے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر، اس نیوی کی، ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں؟ میری بہن، یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں۔ کوئی کلرک کا بچہ ہے، کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں۔ آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا۔ اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی۔ اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہ کچھ بھی کر لے، اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں، ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں، ہم نے جانیں دینی ہوتی ہے اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں۔ بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو۔ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ؟ وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی۔ اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز، گیونگ آبجیکٹو پروف کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور
اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ، جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ، جو میں نے کہا نا بیر نقل، ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے، آگے بھی یہ کریں گے. No, we have not done this before and we will not do it again. پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. We are not going anywhere. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. Whatever he may do and those who are in collusion with him too, we are standing. We'll keep on standing. We are not going anywhere. کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں.